لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج 2026 کے سلسلے میں درخواستوں کا عمل شروع ہوئے 4 دن گزر چکے ہیں۔ خوش قسمت لوگ حرمین شریفین کی حاضری کے پروانے وصول کر رہے ہیں۔ حج درخواستوں کے عمل میں چھوٹی موٹی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو حج درخواست کے سلسلے میں پیش آنے والی مشکلات کے حل سے آگاہ کروں گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ بہت انفارمیٹو ویڈیو ہوگی۔ میں ہوں عمیر احمد گوہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حج اور عمرہ گوہر کے ساتھ۔ محترم ناظرین، حج 2026 کے سلسلے میں سرکاری حج اسکیم کے لیے درخواستوں کا عمل 4 اگست سے شروع ہوا تھا اور پہلے 3 دن میں یعنی کل شام تک 38,000 سے زائد خوش نصیب لوگوں نے عرض مقدس کی حاضری کا پروانہ حاصل کر لیا ہے۔ کچھ افراد کو اس سلسلے میں چھوٹی موٹی پریشانیوں کا سامنا بھی رہا ہے، تاہم اوورآل بہت سموتھ اور پرسکون طریقے سے حج درخواستوں کا عمل جاری ہے۔ عازمین حج کو پیش آنے والی مشکلات میں سے چند ایک کا احاطہ میں آج اس ویڈیو میں کروں گا اور آپ کو ان مشکلات کا حل بھی بتاؤں گا۔ پہلی پریشانی جو عازمین حج کو پیش آ رہی ہے وہ ہے پاسپورٹ کا نہ ہونا۔ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پاسپورٹ آفس میں جائیے، آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کا عمل ہے۔ آپ کو پاسپورٹ کی فیس ادا کرنا پڑے گی، آپ کو وہاں سے ایک پرچی ملے گی، وہ پرچی آپ اپنے بینک میں لے جائیں اور وہاں سے آپ اپنی حج درخواست جو ہے وہ پروسیس کرا سکتے ہیں۔ فی الحال فوری طور پر پاسپورٹ کا آپ کے پاس ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت حجاج کرام نے رجسٹریشن کرائی تھی اس وقت ان کے نام کے سپیلنگ غلط لکھے گئے تھے یا ان کا جو شناختی کارڈ ہے اس کا نمبر غلط لکھ دیا گیا تھا۔ تو اس صورت میں بھی آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا شناختی کارڈ نمبر غلط لکھا گیا ہے یا اس کے نام کے سپیلنگ غلط لکھے گئے ہیں تو جو سپیلنگ لکھے گئے ہیں اسی سپیلنگ کے ساتھ اپنی حج درخواست فارورڈ کر دیں۔ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت آپ کی حج درخواست فارورڈ ہو جائے گی اس کے بعد پاک حج ایپ اس کے اوپر آپ اپنا سائن ان کریں۔ اس پر سائن ان کرنے کے لیے آپ کو اپنا شناختی کارڈ نمبر کی ضرورت ہوگی اور حج اپلیکیشن نمبر جو آپ کو بینک سے ملے گا۔ حج اپلیکیشن نمبر اور شناختی کارڈ کے ذریعے آپ پاک حج ایپ پر سائن ان کریں گے اور وہاں پہ آپ اپنا نام درست کرانے کے لیے یا شناختی کارڈ نمبر درست کرانے کے لیے کیوری ڈال سکتے ہیں۔ وہاں سے انشاءاللہ بہت جلد آپ کا شناختی کارڈ نمبر بھی کلیئر ہو جائے گا اور آپ کا نام بھی کریکٹ کر دیا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ جو حجاج کرام کو درپیش ہے وہ ہے کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ۔ وزارت حج کی جانب سے بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ کورونا سرٹیفکیٹ صرف 65 سال سے زائد عمر کے افراد کو چاہیے۔ ہر شخص کو کورونا سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم کچھ بینکوں سے مجھے یہ رپورٹ ملی ہے، کچھ دوستوں نے بتایا ہے کہ بینک والے 50 سال کے اوپر کے افراد سے بھی کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں۔ ان کو بتائیں کہ وزارت حج کی طرف سے بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ کورونا سرٹیفکیٹ صرف 65 سال کی عمر یا اس سے زائد کے افراد کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 65 سال سے زیادہ عمر کے افراد کے پاس بھی کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہیں ہے تب بھی وزارت کی انسٹرکشن کے مطابق بینک پابند ہے کہ ان کی حج اپلیکیشن فارورڈ کرے۔ حج اپلیکیشن ان کی پروسیس ہو جائے گی، اس کے بعد جس وقت ان کا نام فائنل ہو جائے گا حاجی کیمپ میں، جس وقت ویکسینیشن ہوگی تو اس وقت 65 سال سے زائد عمر کے تمام افراد کی کورونا ویکسینیشن جو ہے وہ حاجی کیمپ میں کی جائے گی۔ تو یہاں پر اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ مسائل جو درخواست دینے کے عمل میں حجاج کرام کو پیش آ رہے ہیں۔ امید ہے جو حل میں نے بتایا ہے اس سے آپ کی پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ کسی بھی دوست کو
اگر حج اپلیکیشن کے سلسلے میں کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو وہ اس ویڈیو پہ کمنٹ کریں، اپنا مسئلہ بتائیں، انشاءاللہ ان کے مسئلے کا تسلی بخش حل ان کو بتایا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تازہ اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك